السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیتے ہیں اللہ ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ متقین کے اوصاف، ایسے خوش نصیب لوگ جن کے لیے قرآن مجید راہ عمل اور موجب ہدایت بن جاتا ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کفر کے انجام کا ذکر فرمایا، اور ان کی سب سے بری اور بڑی خصلت کہ ان پہ ایک وقت آ جاتا ہے، ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ ایک برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر چکے، اور آنکھوں اور کانوں پہ پردے پڑ چکے، لہذا اب ان کے لیے بہت بڑے عذاب اور سزا کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ متقین کافر لوگ، ان ہر دو اشخاص کا ذکر کرنے کے بعد ایک تیسرے گروہ کو یہاں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مکی زندگی میں کم از کم موجود نہیں تھے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے
تو وہاں یہود کے 3 بڑے قبائل بنو کینکا، بنو قریظہ، بنو نذیر آباد تھے۔ ان میں سے کچھ اوس کے حامی تھے، کچھ خزرج والوں کے حامی تھے۔ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول ایک ایسا منافق آدمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے کچھ دن قبل باقاعدہ طور پہ الیکشن ہو چکا تھا اور عبداللہ بن ابی جیت چکا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی، اس کے اختیارات اس کو دینے والے باقی تھے، باقی سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو جناب کی طرف سبھی لوگوں کی توجہ مرکوز ہو گئی اور لوگ اس کو ویسے ہی بھول گئے۔ اس شخص کے دل میں اسلام کی دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف لوگوں کے جھکاؤ اور رغبت کی وجہ سے میری شہرت میں کمی واقع ہوگی اور میری بادشاہت اور سرداری مجھ سے جاتی رہی۔ بڑا غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ رستہ نکالا کہ لوگوں کے اندر اسلام کی جتنی اٹریکشن موجود ہے اس طرح تو ان کے ساتھ دشمنی لینا مناسب نہیں، لہذا کیوں نہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دل سے اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں اور دشمنی رکھی جائیں۔ یہ عبداللہ بن ابی نے منافقت کی سب سے پہلی بنیاد مدینہ طیبہ میں اس انداز سے رکھی تھی۔ پھر اس نے اپنے جو قریبی حواری تھے، جاننے والے تھے، ان کو اپنی ان سازشوں سے آگاہ کیا کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے سرداری اور چودراہٹ سے محروم ہو گئے، لہذا ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ تو نہیں کر سکے، لیکن کیوں نہ اندر کھاتے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے ان میں پھوٹ اور تفاوت ڈال دی جائے۔ یہ وجہ بنی تھی اس تیسرے گروہ کی جس کا ذکر آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا مقامات پہ ان منافقوں کی ان ہرزہ سرائیوں، ان منافقانہ چال بازیوں سے اسلام اور اہل اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو آگاہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک مکمل سورہ مبارکہ اتاری گئی جس کا نام ہی سورۃ المنافقون رکھ دیا گیا۔ اس میں اچھی طرح ان کی دسیسہ کاریوں کے پردے کو فاش کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کی کیٹیگری یہ کافروں سے بدترین ہیں جو منافق ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ایک تو جہنم میں کافروں کا گروہ ہوگا، لیکن کافروں سے بھی نچلا طبقہ وہ منافقین کا ہوگا۔ سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ اور ان کی بول و براز اور ان کی گندگی اور غلاظت جہاں جا کے گرے گی، اللہ نے منافقین کا جہنم میں وہ مقام رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق، ایک عملی نفاق۔ اعتقادی منافقت یہ ہے کہ بندہ دل سے اسلام کی اور حضور کی دشمنی کو دل میں رکھے۔ عملی طور پہ بعض اوقات منافقت وہ مسلمان سے بھی سرزد ہو جاتی ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں۔ جب اس کو امانت پکڑائی جائے وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی تشریح کو اس طرح سمجھایا گیا کہ جس کے اندر ایک ان میں سے بھی بات موجود ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ صرف خیانت کرتا ہے، باقی گالم گلوچ نہیں کرتا، وعدہ پورا کرتا ہے، اور وہ امانت پکڑائی جائے تو امانت کو پورے طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن ایک بھی بری خصلت موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر منافقت کی یہ خصلت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں تو بڑی جلدی مسلمانوں کو اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے عملی نفاق۔
ہمیں دعا سکھائی گئی کہ آپ دعا کیا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ حضور یہ دعا سکھایا کرتے تھے صحابہ کو کہ آپ دعا کیا کریں اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما دے اور میرے عمل کو ریاکاری اور دکھلاوے اور تصنع سے پاک فرما دے۔ تو یہ دعا کیا کرے اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ جن کا ذکر یہ ہے یہ اعتقادی منافق لوگ تھے، یعنی حضور کی اور اسلام کی دشمنی ان کے سینوں میں پلتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اب آگاہ کیا جا رہا ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، گارنٹی اللہ دے رہے ہیں، گواہی اللہ سبحانہ وتعالی دے رہے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے، نمبر ایک، اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے وہ اسلام کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس پردہ حجو کر کے، آپ کی توہین کر کے وہ آپ کی شان میں مبارک میں کیا کمی واقع کر سکتے ہیں؟ کوئی آسمان کے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ واپس آئے گی، چاند کو کیا فرق پڑے گا؟ ایک تو اس دھوکے کا نقصان براہ راست ان کو ہے، دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو فوراً آگاہ فرما دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب تبوک سے رسول اللہ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، 14 منافق ایسے تھے، 14 گن کے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنوائے تھے۔ یہ 14 بندے وہ تھے جنہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ سازش کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھاٹی کے پاس سے گزریں گے تو چھپ کے ہم حملہ کریں گے، آپ کی سواری کو بدکا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی بھاگے گی اور حضور اونٹنی سے زمین پہ گر کے گھاٹی میں جا کے گریں گے اور آپ شہید ہو جائیں گے، نہ کسی کے اوپر الزام آئے گا اور ہماری ساری کی ساری کارروائی بھی پوری ہو جائے گی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے قتل کی ناپاک جسارت کرنے والے بھی ان میں سے 14 لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان 14 بندوں کے نام بھی گنوا دیے تھے، فلانا 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 ہے، اور صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں وہ نام بتا دو، تو حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو کبھی بھی افشا نہیں کر سکتا۔ تو اس حد تک وہ گرے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فوراً رسول اللہ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیتے تھے کہ اب یہ کرنے والے ہیں، اب یہ کرنے والے ہیں، لہذا وما یخدعون الا انفسہم، دھوکے کا کیا فائدہ ہوا؟ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اب سبب ریزن بتایا جا رہا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی؟ روگ کس چیز کا؟ نفاق کا، منافقت کا، حسد کا روگ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک فرمان یاد آ گیا اور بڑا قول ذری ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں ہر بندے کو خوش کر سکتا ہوں لیکن میں حاسد کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر بندے کو میں خوش کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو خوش کرنا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حاسد تو یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کی خوبیاں سلب ہو جائیں، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو کم از کم ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ لہذا ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بیماری تھی، فی قلوبہم مرض، حسد کی بیماری تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اسلام کو عزت مل رہی ہے، لوگ روز بروز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگ بدر کے اندر اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی ہے اور لوگ حضور کے ایک فرمان پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ بیماریاں لگی ہوئی تھیں۔ اب کیا ہوا؟ کیا یہ بیماری کم ہو جائے گی؟ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ لہذا کیا ہوتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے اس بات کو، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا،
اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ اسلام کو عزت ملتی ہے۔ اللہ ان کی بیماری کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ اسلام کو اور عروج اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ روز کوئی نیا سردار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، روز کوئی نیا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، روز کہیں نہ کہیں سے مال غنیمت اسلام کو مل جاتا ہے۔ لہذا فزادہم اللہ مرضا، روز ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ جتنے عروج اللہ اسلام کو دیتے ہیں ان کا مرض اتنا بڑھتا جاتا ہے، حسد کی آگ میں اتنے جلتے بھنتے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں روگ لگا ہوا ہے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک سزا رکھی ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اور کذب بیانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب علیم کی یہاں پہ ہمیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ میرا اور آپ کا شمار سچے لوگوں میں فرما دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک جھوٹ بولتا ہے وہ جنت سے 500 سال کی مسافت دور ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے صبح سے شام تک بس اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ جو بولتا ہے وہ 500 سال جتنی مسافت جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم کی وعید سنائی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بھائی فساد نہ کرو، تمہاری ان کارروائیوں کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ جو نئے مسلمان ہوتے تھے بولے بالے مسلمان، ان کو ورغلانے کی بھی یہ منافق کوشش کرتے، لہذا ان کو بلا کے وارننگ دی جاتی لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، اگر سے جواب دیتے ہیں بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ عجب اصلاح ہے کہ اسلام کی دشمنی تمہارے سینوں میں پل رہی ہے۔ یہاں پہ ان کا موقف اس وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جب سے آپ آئے ہیں اگر باپ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اولاد کا دشمن ہو جاتا ہے، اگر بیوی کلمہ پڑھتی ہے وہ خاوند کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس بنا پہ یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، بھائی ہم تو لڑائیاں ختم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بس سب کوئی راضی رکھو، اوپر سے کلمہ پڑھ لو، اندر سے کافروں کے ساتھ ساز باز رکھو۔ اس وجہ سے ان کا یہ جملہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ آگے سے جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، اللہ اکبر، جھڑکی دی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا، الا خبردار، انہم هم المفسدون، وہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں۔ جس بندے کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا دل دکھے، اس سے بڑا اور فسادی دنیا میں کوئی نہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایک اور مکالمہ ان سے ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا، ایمان لاؤ، دعوت دی جا رہی ہے، کما آمن الناس، معیار پیش کیا جا رہا ہے، کسوٹی بتائی جا رہی ہے، سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے، ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، اور لوگوں سے مراد وہ سچے اور پکے مسلمان حضرات صحابہ کرام، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت فرما دے۔ میرے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پیارا صحابی دنیا کے جس خطے میں بھی اس وقت وہ سکون فرما ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ ان کا کیسا ایمان تھا میرے بھائیوں، کیسا ایمان تھا ان کا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ اگر تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو صحابہ جیسا پڑھو، اگر دین کو اختیار کرنا ہے تو استقامت فی الدین کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو۔ لہذا فرمایا کہ کما آمن الناس، جیسا یہ پکے سچے مسلمان ایمان لائے اسی طرح تم ایمان لاؤ۔ قالو، آگے سے جواب دیتے ہیں، انؤمنو، استفہامیہ انداز ہے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟
کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ یعنی ہم تو دونوں طرف سے رکھ رکھاؤ رکھ لیتے ہیں، ہم کافروں کو بھی خوش کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے بھی کلمہ طیبہ کا اظہار کر لیتے ہیں، لہذا یہ تو بے وقوف ہیں کہ جو برملا سچے دل سے خلوص نیت سے اسلام قبول کر کے کبھی ماریں کھا رہے ہیں، کبھی جنگ و جدل میں جا رہے ہیں، کبھی غربت کو برداشت کر رہے ہیں، لہذا یہ آگے سے جواب دیا کرتے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، بے وقوف یہ نہیں، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ جنت کے سودے کر لیے، انہوں نے تو اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ تو بے وقوف وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی دشمنی سینوں میں رکھ کے اسلام کے خلاف منافقت کی راہ پہ چل رہے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان سے، شر انسان سے، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں فرما دیں، ہمارے معاملات میں برکتوں کا نزول فرما دیں، اللہ بیماروں کو شفا دے دیں، فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کو سمجھنے جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کاروبار کے لیے، کام دھندے کے لیے، جو ڈیوٹیوں کے لیے گھروں سے نکلنے والے ہیں، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور خیر و سلامتی سے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا نصیب فرما دیں۔